پاکستان کی فوج دنیا میں وہ واحد فورس ہے جو تنازع میں پہل نہیں کرتی، لیکن اگر دشمن پہل کر دے تو پھر پاک فوج کے بہادر جوان دشمن کو ٹھکانے لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ یہ وہ فوج ہے جو دشمن کو سرپرائز دیتی ہے، پھر دشمن کو ایسی چائے پلاتی ہے کہ دنیا بھر میں دشمن فینٹاسٹک ٹی کے تانوں سے بوکھلا جاتا ہے۔ ایران نے 2 روز قبل بلوچستان کے علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے کر کے 2 بچوں کو شہید کیا اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی اور 2 طرفہ تعلقات کے منافی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس حملے کی تمام ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تعینات سفیر مسعود ٹیپو کو وطن واپس بلا لیا تھا، جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سرمچار کے ذریعے ایران کو جواب دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے صبح ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ آئیے جانتے ہیں آپریشن مرگ بر سرمچار ہے کیا اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ سرمچار ایک بلوچی لفظ ہے جس کے معنی سر قربان کرنے والا یا جان نثار کرنے والا ہے۔ یہ لفظ مسلح مزاحمت کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی سرمچار اکثر پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کی پشت پر غیر ملکی کرداروں کے ملوث ہونے کے بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مرگ بر سرمچار کے معنی مسلح مزاحمت کرنے والے دہشت گردوں پر موت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جملہ فارسی رسم الخط کے مطابق منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد اس جملے سے اس آپریشن کا مقصد عیاں ہو جاتا ہے۔ بلوچستان خطے میں ایران اور پاکستان دونوں کو چیلنجز درپیش رہتے ہیں، جہاں مرکزی حکومتوں کے خلاف مختلف گروہ سرگرم ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے افغان سرحد پر بھی مسائل جنم لیتے ہیں جو اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں، جیسے پاکستان انڈیا کے ساتھ مشرقی سرحد پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی مشکلات کا سامنا ایران اپنی مغربی سرحدوں پہ کرتا ہے۔ سیستان و بلوچستان خطے میں تناؤ کے باوجود بظاہر دونوں ملکوں کی زیادہ تر توجہ اپنی دوسری سرحدوں کی طرف رہتی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک اور سرحد پر کشیدگی سے گریز کیا۔ ان مسائل کی اہمیت کے باوجود انہیں حل کرنے کی باہمی کوشش کی، شاید اس لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دونوں کے درمیان سرحدی کشیدگی اس نہج پہ جا پہنچے جو اب دیکھی جا رہی ہے۔ اس لیے پاکستان کی سرزمین پر جیش العدل پر ایرانی حملہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس لیے بھی بڑی بات تھی کیونکہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب دونوں ملکوں کے حکام ڈیووس میں ورلڈ اکنامک سمٹ کے دوران ملاقات کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے دوران دہشت گردی سے لڑائی کو دونوں ملکوں کے لیے تشویش کا باعث سمجھا اور زور دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ماضی کے سمجھوتوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور ایران خطے میں ایک ہی چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کے خطرے کو محدود کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور تعاون پر زور دیا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے منگل کی رات دونوں ملکوں کے مشترکہ فوجی مشقوں کا بھی بتایا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حملے کی واضح وجوہات کو سمجھنا مشکل ہے۔ جہاں بلوچستان خطے میں ایران مخالف گروپ کی سرگرمیاں جاری ہیں، وہیں کرمان میں حالیہ خودکش حملہ میں بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکت ہوئی۔ یہ پاکستانی سرزمین پر ایرانی حملے کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ کرمان حملے کی ذمہ داری نام نہاد دولت اسلامیہ نے قبول کی تھی، تاہم ایران اسرائیل کو ان حملوں میں ملوث سمجھتا ہے۔ بعض ایرانی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ملکی سرحدوں پر اسرائیل متحرک ہے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ کرمان حملے میں ملوث لوگوں میں سے ایک جنوب مشرقی سرحد سے غیر قانونی طور پر اسمگلروں کے ذریعے داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک خاتون اور بچہ تھا۔ ان کے مطابق اس نے کرمان کے گردنواں میں کرائے کے مقام پر رہائش اختیار کی تھی۔ ایرانی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری بارڈر گارڈ کمانڈ کے پاس ہے، جو ایران کی پولیس کمانڈ کے ساتھ منسلک ہے۔ تاہم 2014 سے سیستان و بلوچستان کی سرحد کی 300 کلومیٹر کے حساس علاقوں کی ذمہ داری پاسداران انقلاب کی قدس بیس کو دی گئی تھی۔ یہاں وہ علاقہ شامل ہے جس کی سرحد ایران، پاکستان اور افغانستان سے ملتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان سرزمین پر حملے کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مقامی سطح پر پذیرائی حاصل کرے اور اسے سراہا جائے۔ ایک طرح سے عراق اور شام کے بعد پاکستان میں حملہ پاسداران انقلاب کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی تہران یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے نتائج بھی بھگت سکتا ہے۔ اگرچہ اس نوعیت کے حملوں سے تناؤ بڑھ سکتا ہے، تاہم اس سے ہونے والی فضائی حدود اور علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزیوں سے ایرانی فوجی حکام مغرب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کا خطے میں ایک کردار ہے۔ مغربی ممالک اکثر ایران پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام لگاتے ہیں،
مگر اب پاکستانی سرزمین پر حملہ ایک ایسی بازی ہے جو شاید وہ نتائج نہ دے سکے جو اس کی حکمت عملی بنانے والے چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مجیب الرحمان شاہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں۔ کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں اور تازہ ترین خبروں، بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فوراً۔